والسلام ہوں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رب تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے شریعتوں پہ پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ اور وجہ کیا ہے ان فرض کرنے کی؟ رمضان کا مہینہ یا روزوں کو فرض کرنے کی وجہ بھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اسلام کے اراکین میں سے نماز ہے، اور جس کے متعلق ہم نے چند گزارشات 2 جمعۃ المبارک نشستوں میں بیان کی ہیں، اور اس سے متصل چیز زکوٰۃ ہے۔ تو ہم نے رمضان المبارک کی تمہیدی گفتگو میں، کیونکہ رمضان المبارک انشاءاللہ آمد ہے اور یقینی طور پہ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہوگا، تو اسی حوالے سے تمہیدی گفتگو میں ہم نے نماز کے بارے میں چند گزارشات عرض کی ہیں، اور آج کی نشست میں انشاءاللہ دوسرا جو اہم رکن یا تیسرا جو ہے کلمے کو ملا کے تیسرا اہم رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا بھی ایک تمہیدی جو ہے موضوع ہے یا تمہیدی گفتگو زکوٰۃ کے مسائل کو بیان کرنے سے پہلے ہے، اور وہ ہے صدقات، عام نوافل یعنی نفلی صدقات۔ اس میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے لیکن نوافل کی حیثیت سے ہم بات کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم زکوٰۃ کے حوالے سے، اور زکوٰۃ کا موضوع چننے کا مقصد کیا ہوا یا کیا بنا کہ عام طور پہ ہمارے عوام میں یہ بات، اور یہ اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے کہ لوگ اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ رمضان المبارک میں ہر چیز کا ثواب اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے عطا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جب لوگوں میں اس چیز کا رجحان بھی زیادہ ہے، اگرچہ اس کا اصول اور قاعدہ یہ نہیں ہے، بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی مال پر، نصاب کے مال پر 1 سال گزر جائے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ بند رہا ہو یا نہ بند رہا ہو، تو اس 1 سال کے بعد جو ہے اس کی زکوٰۃ ہم نے ادا کرنی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ عام، جیسے کہ میں نے عرض کی کہ لوگ اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کریں تاکہ زیادہ ثواب کے مستحق قرار پائے جا سکیں، تو لہٰذا اس چیز کو ہم نے جو ہے اس کو اپنا موضوع بنایا آج کی نشست میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی، ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کو انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، زیر بحث لائیں گے۔ آج کے موضوع میں عام صدقات کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ صدقے کی اہمیت کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ایک جو ہے حدیث کا واقعہ بیان کرتا چلوں، اس سے ہمیں صدقے کی اہمیت جو ہے ہمارے سامنے اجاگر ہوگی اور ہمارے سامنے آئے گی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے اپنے رب سے عرض کی، یا رب العالمین، پہاڑ اتنے بلند ہیں، زمین پر جو چیزیں موجود ہیں سب سے بلند چیز، جو طاقتور چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ کیا ہے؟ پہاڑ ہے۔ تو کیا پہاڑوں سے بھی مضبوط چیز تو نے دنیا میں پیدا کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوہا پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے اور طاقتور ہے، کیونکہ لوہے کے ذریعے پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی، یا رب العالمین، لوہے کے بعد لوہے سے زیادہ مضبوط طاقتور چیز تو نے کوئی پیدا فرمائی؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آگ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ یا رب العالمین، آگ سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آگ سے زیادہ طاقتور چیز پانی ہے، جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ یا رب العالمین، پانی سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پانی سے زیادہ طاقتور چیز ہوا ہے، جو پانی کو بھی اٹھا کے لے جاتی ہے۔ جس طرح یہ بادل بنتے ہیں یہ ہوا کے ذریعے ہی بنتے ہیں، جو ایواپوریشن کا وہ عمل ہوتا ہے۔
تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ سے فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین ہوا سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم کا وہ صدقہ جو وہ میرے لیے کسی کو دیتا ہے اس طرح دیتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، وہ صدقہ اس ہوا سے بھی طاقتور ہے۔ اس سے ہمیں صدقے کی اہمیت پتہ چلی، اور یہ بھی نقطہ ذہن نشین رہے۔ سب سے طاقتور چیز کیا؟ پتھر، پہاڑ، تو گویا کہ پہاڑوں سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہوئی؟ صدقہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ لوہا، لوہے یعنی انسان اگر کسی کیس میں پھنس گیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، گویا کہ لوہے کے پیچھے ہے، تو اگر وہ صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ مشکل آسان فرما دیتا ہے، کیونکہ صدقہ لوہے سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اسی طرح آگ سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ پانی، سیلاب کا خدشہ ہے، ڈوبنے کا خدشہ ہے، کوئی سفر کر رہا ہے، کشتی میں ہے، جہاز میں ہے، ڈوبنے کا خدشہ ہے، اس نے اگر پہلے صدقہ کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آفت سے اسے محفوظ فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ہوا میں جو ہے طوفانی بارشیں یا طوفان جو ہے اس میں آ سکتا ہے، تو طوفان سے بچنے کے لیے بھی انسان اگر اسے کہ سد باب کے لیے اس روحانی عمل کو اختیار کر لے، یعنی صدقہ دیتا رہے، تو اللہ تعالیٰ ان آفات سے اس انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث سے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، ہمیں معلوم ہوا کہ صدقہ ان تمام چیزوں سے زیادہ قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ صدقہ جو بلائیں نازل ہو چکی اور جو نہیں نازل ہوئی ان سب کے رفع کے لیے جو ہے مؤثر چیز ہے، یعنی اس میں تاثیر ہے کہ وہ ان چیزوں کو دفع کر دیتا ہے اور اس سے انسان محفوظ رہ جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کی مثال، بہت پیاری مثال دی ہے، اور یہ مثال اگر مجھے اور آپ کو یاد ہو جائے، یاد رہ جائے، تو ہماری تمام پریشانیاں انشاءاللہ رفع ہو جائیں گی۔ وہ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف من یشاء لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے جو دانہ زمین پہ بویا جاتا ہے، اور اس سے 7 جو ہے بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی پر 100 دانے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک شخص ہے، اس نے زمین پہ ایک بیج بویا، جب وہ بیج بو دیا گیا تو اس سے 7 بالیاں پھوٹیں، 7 بالیاں نکلی، ہر بالی پہ کتنے دانے؟ 100 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اسی طرح جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر اسے عطا کرتا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ جو شخص 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 7 روپے نہیں 700 روپے اسے واپس فرماتے ہیں، 700 روپے اسے واپس ادا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا قرض اپنے ذمہ نہیں رکھتا۔ اور قرض کے حوالے سے تو شریعت یہ بھی کہتی ہے انسان جو مقروض ہے اگر وہ فوت ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو جب انسان کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے، مسلمانوں کے بارے میں، کہ جو شخص مقروض ہے اس کے لیے یہ وعید ہے اگر اس نے قرض ادا نہیں کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین، حالانکہ یہ مال کس کا دیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کسی کا قرض اپنے ذمے نہیں رکھتا، فوراً جو ہے اسے ادا فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پر سورۃ البقرہ کا یہ مقام ہے، ارشاد فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ لوگ جو اپنا مال، اموالہم اپنا مال، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو یہ فرما رہے ہیں کہ اپنا مال، انسان اپنا مال، حالانکہ دوسرے مقامات پر رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے مال دیا اس میں سے خرچ کرو۔ مال حقیقی طور پہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، لیکن اس مقام پر کیا ارشاد فرمایا کہ جو اپنا مال، گویا کہ مجازی طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مال کا مالک بنایا ہوا ہے، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یا جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں
سرًا و علانیہ، مخفی طور پر اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر، ان کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف عام طور پہ جو ہے مامزہ یا دوسرے کے لیے خوف ہوتا ہے، اپنے اوپر آفت بلیات کا خوف ہوتا ہے، لیکن حزن جو ہوتا ہے وہ جو ہے آنے والی چیزوں کے بارے میں عام طور پہ ہوتا ہے، تو نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اور جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کا کیا رد عمل تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے کہ جب کہ ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن کو تم محبوب سمجھتے ہو، جن چیزوں سے تم پیار کرتے ہو، جس مال سے تم زیادہ پیار کرتے ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ امیر تھے، یعنی کہ ان کے پاس کئی مال تھا، تو ان کے پاس ایک باغ تھا، اور وہ باغ کی کیفیت ایسی تھی، کہا جاتا ہے کہ جب ایک انسان جو ہے اپنی ٹوکری لے کے اگر وہاں سے گزرتا تو اس کی ٹوکری ویسے ہی پھلوں سے بھر جاتی تھی، یعنی اتنا ہرا بھرا اور اتنا جو ہے پھلوں والا باغ تھا، تو انہیں وہ سب سے زیادہ پسند تھا۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیش ہوئے اور فرمایا کہ میں یہ باغ جو ہے اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں، کیونکہ یہ سب سے میرا پسندیدہ اور محبوب باغ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا تم ایسا کرو کہ اس باغ کو اپنے اعزاء و اقارب اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ انسان جب خرچ کرنے پہ آئے، صدقہ دینے کی اس کی نیت ہو، تو سب سے پہلے جو روڈوں پہ گھوم رہے ہیں یا بازاروں میں جو پروفیشنل ہیں، پیشہ ور ہیں، ان کی طرف نہ دیکھے، سب سے پہلے اپنے ارد گرد نظر دوڑائے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھے۔ آپ کا کوئی رشتہ دار کراچی میں ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار پشاور میں ہے، کسی بھی علاقے میں ہے، کسی بھی ملک میں ہے، اگر وہ تنگ دست ہے، حاجت مند ہے، تو پھر پڑوسی بھی بعد میں، پہلے رشتہ داروں کو، خونی رشتوں کو آپ نے پہلے دیکھنا ہے۔ آپ کا کوئی بھائی جو ہے وہ محتاج ہے، وہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پہلے پوری کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے جو پڑوسی ہیں ان کی ضرورتیں آپ نے پوری کرنی ہے، اور پھر اس طرح اگر اللہ نے وافر مقدار میں آپ کو مال دیا ہے تو آپ معاشرے میں اسی طرح اپنے مال کو پھیلاتے چلے جائیں۔ فالاقرب للاقرب، تو اسی طرح اس قاعدے کے تحت ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ سورہ سبا کی آیت ہے کہ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے فهو يخلفه، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں عطا کرے گا۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، اللہ کو جو ادا کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کسی کا قرض نہیں رکھتے بلکہ اسے بڑھا چڑھا کے واپس ادا کرتے ہیں۔ احادیث میں بھی صدقات کے حوالے سے جو ہے، اس کی اہمیت کے حوالے سے بہت سارے جو ہے منقولات اور مرویات ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ انفاق کرنے والے کو اس کے بدلے میں عطا کر۔ یعنی صبح جب ہوتی ہے 2 فرشتے رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرتے ہوئے نازل ہوتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا، ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللہم اعطی مُمْسِكًا تَلَفًا، اے اللہ جوڑ کے رکھنے والے کو، خرچ نہ کرنے والے کا جو ہے مال تباہ کر۔ تو یہ فرشتے جو معصوماً الخطا ہوتے ہیں ان کی دعا ہے۔ گویا کہ انسان اگر صدقہ نہ ادا کرے اور خرچ نہ کرے، بخیلی کرے، تو اس کا مال باقی نہیں رہے گا، اس میں بے برکتی ہوگی، اور وہ کہیں نہ کہیں کسی موقع پہ اس کا مال ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن ایک شخص ہے، ایک انسان ہے، وہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، تو فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ دینے والے کو اور عطا کر۔
اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل یا ابن آدم انفق انفق علیک، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا، تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ تو اللہ کی راہ میں جو بھی انسان خرچ کرتا ہے اسے کیا متبادل کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی اس پر خرچ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ان روایات سے، ان احادیث سے اور ان آیات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، عیاں ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ اور رمضان المبارک کے بارے میں آتا ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس من الریح المرسلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز طوفانی ہوا سے بھی زیادہ جود و سخا کا مظاہرہ کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، یعنی سخی ہوا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت کر لیں۔ اسی طرح جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ ایسی تجارت گویا کہ کر رہا ہوتا ہے، ایسا بزنس کر رہا ہوتا ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، کہ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید کرتے ہیں کہ جو تجارت جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے اور خسارہ نہیں ہے۔ آج ہر شخص دنیا جس ڈگر پہ جا رہی ہے یا جو حالات ہیں، معاشی حالات ہیں خاص طور پہ پاکستان کے، تو ہر شخص چاہتا ہے کہ بھئی میں تھوڑی بہت انویسٹمنٹ، میرے پاس اگر کوئی مال ہے کہیں پہ میں خرچ کر دوں اور اس کے متبادل مجھے جو ہے مہینے کی آمدنی ہوتی رہے۔ یعنی ہر شخص چاہتا ہے اس کے گھر میں پیسوں کی ریل پیل رہے۔ تو اس صورت میں رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اگر بہترین تجارت جو گھاٹے سے پاک ہو، ایسی تجارت کہ تم امید رکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ سے تجارت کیا ہے کہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں تم خرچ کرنا شروع کر دو۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورہ فاطر میں، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، کہ اگر اللہ کو تم قرض حسنہ دو گے، جیسے کہ اشارتاً پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مانگا، مطالبہ کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اسے قرض سے تشبیہ دی کہ اللہ کو قرض دو، کیونکہ اللہ کسی کا قرض باقی نہیں رکھتا۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، یضاعفہ لکم، تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس عطا کرے گا، ویغفر لکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ شکور حلیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ حلم والا اور اللہ تعالیٰ یہ قدر داں ہے۔ اچھا، یہاں پہ عام طور پہ یہ ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ بھئی جب میں جیب میں سے پیسے نکال کے، رقم نکال کے کسی پہ خرچ کروں گا، وہ زیادہ تو نہیں ہو رہی، وہ تو کم ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح جو ربا ہے، جو سود ہے، وہ ہمیں ظاہری طور پہ کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے۔ یعنی فکسڈ اکاؤنٹ ہے اگر کسی کا بینک میں، تو سالانہ اس میں کسی مت پہ کچھ پرسنٹیج ہماری رقم پہ کیا ہے، کچھ پیسے مل رہے ہیں، وہ تو ظاہری طور پہ بڑھ رہا ہے۔ انسانی عقل یہ کہتی ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور جو ہم خرچ کر رہے ہیں وہ کم ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ بیان کیا، ان دونوں چیزوں میں فرق بیان کیا، وہ کیا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ ربا، سود کو مٹاتا ہے، گھٹاتا ہے۔ سود ظاہری طور پہ کیا لگتا ہے ہمیں، بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، یمحق اللہ الربا، سود گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات بڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، تو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ جو تنگ دست ہو، فقر و فاقہ کا شکار ہو، تو یہ بھی اس کے لیے اکثر نسخہ ہے کہ وہ کیا کرے، اس کے پاس اگر 2 روپے ہیں
تو وہ 1 روپیہ صدقہ کر دے. یہ نہ سوچے کہ بھائی میرے پاس 2 روپے 1 روپیہ صدقہ کر دوں گا تو پیچھے بچے گا ہی کیا, 1 روپیہ ہی بچے گا. کامل یقین سے وہ یہ سوچے میں اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کروں گا, 700 روپے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے واپس عطا کرے گا. تو اگر انسان کا یقین کامل ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے موافق اور اس کے ظن کے مطابق عطا فرماتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کے دیے ہوئے مال کی پرورش فرماتا ہے, یعنی اسے کس حد تک بڑھا چڑھا کے اسے ادا کرتا ہے. اس کی بھی ایک مثال حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ جو شخص حلال کی کمائی سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے, اللہ کی راہ میں دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی کھجور کی پرورش ایسے فرماتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے, یعنی اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اسے پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کھجور, دی ہوئی کھجور جو صدقے میں آپ نے عطا کی, دی کسی فقیر کو, مسکین کو اللہ کی راہ میں, تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اتنا بڑھا چڑھا کے آپ کو واپس فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ بن جاتا ہے. تو یہ کتنی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ رب تعالیٰ کے ہاں ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پہاڑ کی مانند ہمیں واپس عطا کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ دن رات صبح شام جو ہے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں. اپنی آمدنی میں سے ایک فکس اماؤنٹ, فکس رقم جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو ہے تہیہ کر لیں اور عہد کر لیں کہ جب بھی مہینے کے بعد مجھے سیلری تنخواہ ملے گی تو اللہ کے ہاں میں 5% اس تنخواہ کا یا 10% اس تنخواہ کا کم از کم جو ہے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کروں گا. پھر آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ کیسے آپ کے گھر میں جو ہے رزق کی فراوانی اور آمدنی میں برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اسی طرح مسلم کی روایت ہے, مشہور روایت ہے, ما نقصت صدقۃ من مال, کہ مال میں سے صدقہ دینے سے کمی واقع نہیں ہوتی, یا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. تو یہ چیزیں, یہ مثالیں ہم پہلے عرض کر چکے ہیں. ایک بہت پیاری روایت ایک اور ہے بخاری اور مسلم کی, اور مشہور روایت ہے کہ کل قیامت کے دن انسان جب ہر نفسہ نفسی کا دور ہوگا, انبیاء بھی جو ہے نفسہ نفسی کی کشمکش میں مبتلا ہوں گے, اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں ایک شخص وہ بھی ہے, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ, کہ ایک شخص ایسا بھی ہوگا کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا کرتا تھا دنیا سے, ایسے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوا کرتی تھی. آج کل تو میڈیا کا دور ہے, جب ہم صدقہ کرتے ہیں, کسی کو دیتے ہیں, کسی کو راشن دیتے ہیں, تو جب تک ہم سیلفی نہ بنا لیں, ویڈیو نہ بنا لیں, اسے پوسٹ نہ کر دیں, تو تب تک جو ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارا صدقہ ہی نہیں پورا ہوا. تو عرش کا سایہ کسے نصیب ہوگا کہ دائیں ہاتھ سے کسی نے دیا کسی کو, بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی, یعنی ریا سے پاک, بالکل خالص لوجہ اللہ, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا یا صدقہ ادا کرے گا, تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اسی طرح صدقہ دینے سے جو ہے مال میں برکات کا نزول ہوتا ہے, اور اس کی ایک بہت پیاری مثال مسلم شریف کی روایت ہے, ایک واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی صحرا سے گزر رہا تھا. پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک آدمی صحرا سے گزر رہا تھا جہاں نہ پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا, کہ اس نے ایک آواز سنی بادلوں سے, اس کی حدیقۃ فلان, کہ فلاں شخص کے, یعنی اس کا نام لیا گیا کسی شخص کا, فلاں شخص کے باغ کو پانی دو. بادلوں کو حکم ملا اس کی حدیقۃ فلان, کہ فلاں شخص کے باغ کو کیا کرو, سیراب کرو, پانی دو. اب وہ شخص تجسس کا شکار ہو گیا کہ بھئی یہ صحرا ہے اور اس میں جو ہے اس بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو جو ہے پانی دو. تو وہ تجسس کی وجہ سے اس بادل کا پیچھا کرنے لگ گیا. اس نے دیکھا کہ وہ بادل ایک جگہ رک کے جو ہے برسنے لگ گیا, اس سے پانی
نازل ہونے لگ گیا، بارش ہوئی، اور وہ پانی جب نیچے پہنچا زمین پہ تو کچھ نالیاں سی بنی ہوئی تھیں، ان نالیوں کے ذریعے وہ ایک جگہ سفر کرنے لگ گیا، یعنی چلنے لگ گیا۔ اس شخص نے ان نالیوں کا پیچھا کیا، دیکھا کہ وہاں ایک شخص جو ہے کیا کر رہا ہے، ایک شخص جو ہے ان نالیوں کا رخ اپنے باغ کی طرف کر رہا ہے۔ وہ شخص وہاں پہ رکا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام فلاں ہے۔ اس نے کہا یہ نام میں نے جو ہے بادلوں میں سے سنا کہ بادلوں کو حکم دیا جا رہا تھا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو، تو تمہارا نام وہی ہے، یعنی کہ گویا کہ یہ بادل اللہ نے تمہارے لیے برسائے ہیں، بتاؤ تمہارا کیا عمل ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں کچھ نہیں کرتا، بس یہ جو میں آپ دیکھ رہے ہو کہ میں اپنے باغ کو سیراب کر رہا ہوں، تو جب اس سے فصل اگتی ہے، فصل نکلتی ہے، تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ جو ہے میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ جو ہے میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ میں یہ ری انویسٹ کر دیتا ہوں، یعنی اسی باغ پہ لگا دیتا ہوں۔ تو یہ ایک بہت ہی پیاری مثال اس حوالے سے بھی ہے کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جن کی اپنی دکانیں ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، کیا معلوم ہوا کہ وہ لوگ کیا کریں، اپنے کاروبار کو کے 3 حصے کر لیں، اپنے کاروبار کے 3 حصے کر لیں، ایک حصے کو اپنے اوپر خرچ کریں، گھر والوں کے لیے رکھیں، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اور ایک حصہ اس کاروبار میں دوبارہ لگا دیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر غیبی امداد اس شخص کے لیے فرماتا ہے۔ اور اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غیب سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے سیرابی کا، اس کے باغ کی سیرابی کا جو ہے بندوبست فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو آسان فرما دیتے ہیں۔ سورۃ اللیل میں رب نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا، تقوی اختیار کیا اور حق بات کی صداقت کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے جو ہے کاموں میں آسانی کر دیتے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اس کے برعکس جس نے جو ہے بخل کیا، کنجوسی کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور حسن بات، اچھی بات کی جو ہے جٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے راہیں جو ہے مشکل بنا دیتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ رب کی راہ میں جو بھی خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اس کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جو ہے بڑے بزرگوں میں یہ بات جو ہے چلتی آئی ہے کہ جب بھی کوئی سفر کا ارادہ کرنا چاہتا یا جب بھی کوئی مشکل کام درپیش ہوتا، اس کام کو کرنے سے پہلے جو ہے پہلے صدقہ دے دیا جاتا تھا۔ البتہ یہ بھی تھا کہ بھئی کسی بچے کا صدقہ دیا، اس کے سر پہ ایسے گھما کے، تو اس گھمانے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، بس اس نیت سے صدقہ دے دیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے کہ یا اللہ اس صدقے کی بدولت جو ہے کیا کر دے، ہمارے کام آسان فرما دے۔ سیرت سے ہمیں جو ہے صدقات کی جو ہے کچھ حوالے ملتے ہیں، کچھ واقعات ملتے ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، اپنی حاجت بیان کرتا ہے کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے چند بھیڑ بکریاں عطا فرمائیے۔ تو آپ کی سخاوت کا یہ مظہر تھا، اور آپ کی سخاوت اتنی زیادہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ فلاں جو ریوڑ ہے، یعنی وہ اتنا زیادہ ریوڑ تھا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو پر کر دیتا تھا، بھر جاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا وہ جتنا ریوڑ ہے وہ تم لے جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی۔ اور اسی طرح یہ مسلم کی روایت ہے، جب وہ شخص واپس جاتا ہے اپنی قوم کو کہتا ہے اسلموا فواللہ ان محمدا لیؤتی عطاء من لا یخاف الفقر، کہ اے لوگو ایمان لے آؤ، اللہ کی قسم محمد اتنا عطا کرتے ہیں کہ وہ فقر و فاقہ اور غربت کا انہیں اندیشہ نہیں ہوتا، یا اس سے انہیں ڈر نہیں ہوتا، تو لہٰذا تم کیا کرو، اسلام قبول کر لو۔ اسی طرح ایک مرتبہ عصر کے وقت عصر کی نماز ادا کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سلام کے بعد فوراً اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ صحابہ بھی حیران تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہے انسان کو اگر ضرورت ہو، انسان نے نماز
مکمل کر لی تو مسنون طریقہ یہ ہے ذکر اذکار آپ کا بھی عام معمول یہی تھا. یہ جو ذکر اذکار یہاں پہ لگے ہوئے ہیں تو یہ مسنون ذکر اذکار ہیں, ہمیں چاہیے کہ ان کا اہتمام کریں. لیکن اگر کسی کو حاجت ہو, ضرورت ہو تو وہ فوری طور پہ بھی اٹھ سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ذکر اذکار کے فوراً جو ہے اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے. جب واپس آئے صحابہ کو حیران دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میرے پاس صدقے کی سونے کی ایک ڈلی پڑی ہوئی تھی یا سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا, تو مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں رات نہ ہو جائے اور یہ صدقے کی جو ہے ڈلی میرے گھر میں محفوظ ہو. اس لیے میں گھر گیا تھا اور میں نے گھر میں یہ حکم دیا کہ اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. یعنی ہمارے پاس تو کچھ مال ہو تو ہم اسے جو ہے جمع کرتے کرتے جو ہے نہیں تھکتے, جمع کر کے رکھتے ہیں بینکوں میں, بینک بیلنس بناتے رہتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسنون عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ آپ کے پاس کوئی بھی صدقے کا مال آتا آپ فوراً اسے انفاق کر دیتے اور اسے خرچ کر دیتے. اسی طرح مشہور واقعہ ہے جب ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ضرورت ہے مال کی, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال, نصف مال جو ہے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیا. اور دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال پیش کر دیا. جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ, یعنی وہی میرے لیے کافی ہیں, اللہ کا توکل ہی میرے لیے کافی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہی میرے لیے کافی ہے. اسی طرح ایک موقع پر جیش الاسرہ یعنی غزوہ تبوک میں لوگ مسلمان بہت تنگ دستی کا شکار تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ضرورت ہے مال کی, انفاق کی ضرورت ہے. تو اس حال میں عثمان رضی اللہ عنہ نے 1000 دینار لے کے اللہ کے حضور پیش ہوئے اور وہ جو ہے وہاں پہ پیش کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو جو ہے بار بار ٹٹولتے اور آپ فرماتے ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم, کہ آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ جو بھی عمل کریں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. گویا کہ ایک طرح سے یہ جنت کی بھی بشارت تھی کہ چھوٹے موٹے غلطیاں بشری جو تقاضا ہے اس بنا پر اگر عثمان رضی اللہ عنہ سے بشری تقاضوں کی بنا پر کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, تو وہ بھول چوک کا ان سے مواخذہ نہ ہوگا, کیونکہ اتنے مشکل موقع پہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنا زیادہ سامان اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقہ گناہوں کو بھی دھو ڈالتا ہے. تو جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ کا غضب جو ہے وہ دھل جائے یا ختم ہو جائے یا اس کے گناہ دھل جائیں, تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ ادا کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے ماحول میں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کس پہ خرچ کریں. اگر بازاروں میں جائیں, مارکیٹوں میں جائیں تو ہر کوئی پروفیشنل ہمیں ملے گا, کوئی جو ہے چپک جاتے ہیں لوگ کہ بھائی ہمیں دو, ہمیں کیا پتہ کہ وہ مستحق ہے. بلکہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, انہیں نہیں دینا چاہیے جو چپکنے والے لوگ ہیں, کیونکہ وہ پروفیشنل ہوتے ہیں. آج میڈیا کا دور ہے, ہر کوئی کسی کو معلوم ہے, خبریں بھی آتی رہتی ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں اچھے ہٹے کٹے اور یہ جو ہے پوری قدرت رکھتے ہیں کمانے کی, لیکن پھر بھی جو ہے ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے کہ مال جو ہے لوگوں سے مانگ کے کیا کرتے ہیں اسے جمع کرتے رہتے ہیں. تو لہٰذا اس چیز میں ہمیں احتیاط کرنی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی اس نے اللہ کے نام پہ مانگا, اب کیا کروں میں نہ دوں تو پھر بھی جو ہے خدشہ ہے کہ وہ مستحق ہو. تو لہٰذا کوشش کی جائے کہ ہم اس کی جانچ پڑتال کریں. ہماری اگر حلال کی کمائی ہے, ظاہر ہے حلال کی کمائی ہے تو اسے انفاق کرتے ہوئے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا صحیح جگہ پہ یہ جو ہے خرچ ہو رہی ہے یا ویسے ہی کسی نے جو ہے ہم سے مانگے اور ہم نے دے دیے. تو اس حوالے سے چند گزارشات کہ انفاق کہاں کیا جائے, خرچ کہاں کیا جائے. سب سے بہترین مصرف جو ہے انفاق کا, خرچ کرنے کا, وہ جو ہے مساجد ہے. سورۃ التوبہ میں رب نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو گویا کہ مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لینا یہ بہت بہترین مصرف ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت بھی. اب مسجد کی تعمیر مثال کے طور پہ بلڈنگ بن گئی, تمام لوازمات پورے ہو گئے, نماز قائم ہونا شروع ہو گئی, تو یہ بھی سب سے بہترین تعمیر
جو ہے آ کے نماز پڑھنا ہے، یہ بھی اس کی تعمیر کا حصہ ہے، یعنی مسجدوں کو آباد کرنا۔ اگر مسجدوں کو آباد نہیں کیا، ہم نے بہت زیادہ خرچ کر دیا اور مسجد جو ہے کھڑی ہوئی ہے اور مسجد جو ہے اپنی جگہ موجود ہے، نماز پڑھنے کوئی نہیں آتا، تو وہ جس نے انفاق کیا اس کے انفاق کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد کے لوازمات میں سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، مسجد میں جو آنے والے بچے ہیں ان کا خیال رکھا جائے، ان کی سہولیات کو، یہ پھٹیاں ہیں، قرآن مجید ہیں، سپارے ہیں، قرآن مجید کی ضرورت ہے مسجد کو تو مسجد میں ان کو رکھا جائے، کتابوں کی ضرورت ہے مسجد میں وہ لا کے رکھا جائے۔ تو یہ بہترین مصارف ہیں کہ مسجد میں ان چیزوں کو جو ہے اس پہ انویسٹ کیا جائے اور خرچ کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے خرچ کرنا، یعنی دو ایک ٹرم آتی ہے، ایک ہوتا ہے اسپینڈ کرنا، خرچ، انویسٹ کرنا، یہ بھی اس کا معنی خرچ کرنا ہے۔ تو جو ہم انویسٹ کرتے ہیں گویا کہ وہ ہمیں واپس ملتا ہے۔ کسی بزنس میں، تجارت میں ہم خرچ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمیں اس سے نفع حاصل ہوتا ہے۔ تو مسجد میں جو ہے ہم ایسا خرچ کر رہے ہیں کہ جو خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ فرما دیں گے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من بنا للہ مسجد بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے تو اللہ کے لیے، یہ بھی معلوم رہے کہ مساجد اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی فرقے کا، کسی دوسری جماعت کا مسجد میں آ جائے اور ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، بھائی یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، تو وہ گویا کہ ہم نے اللہ کے لیے مسجد نہیں بنائی، کیونکہ رب کیا ارشاد فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدا، مسجد اللہ کی ہے، تو اللہ کی مسجد ہے تو اللہ کا کوئی بھی بندہ آ کے نماز پڑھ لے، آپ اس سے منع نہیں کر سکتے، کسی بھی مسلک کا ہو۔ اگر آپ نے اپنے مسلک کے لیے بنائی ہے تو پھر آپ اسے منع کریں، اور پھر آپ کو جنت میں گھر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رب اللہ کے حضور کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے مسجد جس نے بنائی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ اسی طرح دوسرا مصرف علم کی اشاعت، انسان جو ہے کتابوں پہ صرف کرے، مساجد میں کتابیں رکھی جائیں، مدارس میں جو ہے کتابیں دی جائیں اور جو ہے ان ضرورتوں کو پورا کیا جائے، یا انسان تعلیم و تربیت کا کسی کا بندوبست کر لے، تو یہ بھی جو ہے بہترین مصرف ہے۔ جس طرح حدیث میں مسلم کی روایت ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو 3 عمل ایسے رہتے ہیں کہ جس سے اسے صدقہ جاریہ اس کے لیے ہوتا ہے، یعنی 3 اعمال کی بدولت اسے ثواب ملتا رہتا ہے، باقی اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی جو ہے کریڈٹ نہیں جا رہا ہوتا۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کہ جس سے جو ہے لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے رہے، کسی کے لیے کنواں کھدوا دیا، پانی کا بندوبست کروا دیا، کسی کے لیے شاہراہ بنا دی، سڑک بنا دی، سڑک کی مرمت کرا دی، تو اس طرح کے جتنے اعمال ہیں اس کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ یا او علم ینتفع بہ، یا ایسا علم کہ جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہے، کسی نے کتاب لکھ دی یا کسی کو کتاب دے دی کہ وہ پڑھتا رہے، تو یہ بھی جو ہے صدقہ جاریہ ہوگا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا ایسا جو ہے اس نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ بعد میں اس کی اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی رہی، تو یہ تمام اعمال اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہیں۔ اسی طرح جو ہے یتیم کی کفالت کرنا، انا وکافل الیتیم ہکذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جنت میں۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرابت حاصل کرنا چاہیے، رفاقت حاصل کرنا چاہیے جنت میں، قربت حاصل کرنا چاہیے، اس سے کیا ہے کہ وہ یتیموں کی کفالت کرے، کسی یتیم کو ڈھونڈ لیں اور اس کی کفالت کرے، اس کی اسکول کی فیس کا خرچہ جو ہے آپ اپنے ذمہ لے لیں۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ، جس نے جہاد میں جانے والے کی مدد کی، گویا کہ وہ بھی اس نے جہاد میں شریک کی، یا جس نے جو ہے اس کے گھر والوں کی، جو شخص جہاد میں گیا، اللہ کی راہ میں گیا، اس کے گھر والوں کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی، تو اس نے بھی گویا کہ جہاد کیا۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح فقراء، مساکین، یتیم، اور اسی طرح قیدیوں کی جو ہے امداد کرنا، یہ سب جو ہے ایسے معاملات ہیں کہ جن کی بدولت یہ بہترین مصارف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے ان پہ صرف کرنے سے اللہ تعالیٰ بے شمار جو ہے انعامات عطا کرتے ہیں اور رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ میں اور آپ خاص طور پر رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور جو ہے زیادہ سے زیادہ انفاق کریں اور خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان اعمال پہ عمل کرنے کی توفیق